السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پہلا کوسچن ہے کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں۔ سیکنڈ کوسچن ہے کہ سب سے پہلے میلاد کس نے منائی۔ تھرڈ کوسچن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اصل تاریخ کیا ہے۔ ویڈیو کو بہت ہی دھیان کے ساتھ سنیے گا، ایک ایک بات کو کلیئر کروں گا۔ ان چیزوں کا پتہ ہونا ہر مسلمان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ بغیر اسکپ کیے ہوئے ویڈیو کو مس مت ہونے دیجیے، کمپلیٹ سنیے، اور اگر سمجھ میں آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ان باتوں کا علم ہو جائے۔ تو آئیے ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ پہلا کوسچن تھا کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں۔ تو غور سے سنیے، جب بھی 12 ربیع الاول آتا ہے تو دو طرح کے گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک گروپ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے، اور ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے۔ تو آئیے اس کو شریعت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ نبی کا میلاد اگر کوئی ادنا درجے کا بھی مسلمان ہو، جن کو نبی سے رائی کے دانے کے برابر بھی محبت ہوگی، وہ اس سے انکار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ ہر کوئی نبی کا میلاد منائے گا۔ جس نبی کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، جس نبی کی وجہ سے ہمیں یہ پاک صاف شریعت ملی ہے، جس نبی کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، اس نبی کی پیدائش پر ہر مسلمان جشن منانا پسند کرتا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد دنیا کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اندھیروں میں ایک روشنی ہے۔ ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری امر ہے جس سے انکار ممکن نہیں، البتہ اس پر خوشی ہونے کا وہی طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا صحابہ کرام تابعین نے اس پر عمل کیا ہو۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کی حقیقی پیروی بھی ہے۔ چونکہ مروجہ میلاد کا ثبوت قرآن و حدیث، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں بعد کے لوگوں کی ایجاد کردہ ہیں اور بدعات میں شامل ہیں۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا میلاد منانا چاہیے تو وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، منانا جائز ہے، لیکن صحابہ کو جو طریقہ رہا ہے، تابعین کا جو طریقہ رہا ہے، اس طریقے پر نبی کا میلاد منایا جائے۔ یعنی خوب قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، نفلی روزے رکھیے، نفلی عبادتیں کیجئے، نفلی نمازیں پڑھیے، خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیے، یہ شرعی طریقہ ہے۔ لیکن جو مروجہ طریقہ چل پڑا ہے، جھنڈیاں لہرانا، جلوس کا نکالنا، اب جو جلوس نکالتے ہیں روڈ کو جام کرتے ہیں، شہر میں چکر لگاتے ہیں، پھر بہت سارے نوجوان گاڑیوں کی چھت پر بیٹھ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں لے کر بیٹھتے ہیں، چاکلیٹ، بسکٹ، کرکرے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد گاڑی پر بیٹھے بیٹھے گاڑی کی چھت پر سے جہاں دیکھیں گے کوئی لڑکی نکل رہی ہے یا کسی لڑکی پر نظر پڑتی ہے تو چاکلیٹ سے ان کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو آپ خود ہی بتاؤ میرے مسلم بھائیوں اور بہنوں، کیا اس میلاد سے میرے نبی خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ خود آپ بتائیں، مجھے کمنٹ کیجئے گا۔ تو مروجہ طریقہ کو اختیار نہ کیا جائے، شرعی طریقہ اختیار کیجئے جس سے میرے نبی بھی راضی ہو، آپ کو پھر ثواب بھی اس پر ملے، اللہ بھی خوش ہو اس پر۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، خوب نبی پر درود بھیجئے، نفلی روزے رکھیے، نفلی عبادتیں کیجئے۔ تو جو کہتے ہیں عید میلاد النبی منانا جائز ہے، وہ درست کہتے ہیں، جائز ہے، لیکن جلوس وغیرہ میں چینجنگ کی ضرورت ہے، تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس معنی کر کہتے ہیں کہ یہ جو مروجہ طریقہ چل پڑا ہے، جھنڈیاں لہرانا، جلوس نکالنا، اور پھر جلوس میں نوجوانوں کی یہ خرافاتیں جو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو لے کر وہ ناجائز کہتے ہیں۔ ورنہ تو شرعی طریقہ وہ بھی اختیار کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت وہ بھی کرتے ہیں، نفلی روزے وہ بھی رکھتے ہیں، نفلی عبادتیں وہ بھی کرتے ہیں، خوب درود شریف کا اہتمام وہ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ بھی شرعی طریقہ اختیار کیجیے، اور ان چیزوں میں 100%، 100% کامیابی ہے، بلکہ ثواب ہی ثواب ہے، اور مروجہ طریقے میں گناہ ہی گناہ ہے۔
اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے سوائے دکھلاوے کے، اور دکھلاوا میرے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تھوڑا سا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، اس چیز میں 100% کامیابی ہے۔ سیکنڈ کوسچن ہے کہ سب سے پہلے عید میلاد النبی کا یہ مروجہ طریقہ جو جھنڈیاں لہرانے کا ہے، جلوس نکالنے کا ہے، یہ کس نے اختیار کیا؟ یعنی سب سے پہلے عید میلاد النبی کس نے منائی جس میں یہ مروجہ طریقہ اختیار کیا گیا؟ تو دھیان سے سنیے، جشن میلاد النبی کی ایجاد سب سے پہلے ایک عیسائی نے کی تھی۔ مسلمان جاہل اسی عیسائی کی آج پیروی کرتے ہوئے عید میلاد النبی کا یہ مروجہ طریقہ اختیار کرتے ہیں اور عید میلاد النبی کا نام دے کر مناتے ہیں۔ صحابہ نے، ائمہ اربعہ میں سے کسی نے آج تک عید میلاد النبی اس ڈھنگ سے نہیں منایا۔ یہ عمل بدعت ہے، اسے ترک کرنا ضروری ہے۔ تھرڈ اور لاسٹ کوسچن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوگی؟ تو غور سے سنیے گا، 12 ربیع الاول کے بارے میں ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، لیکن ایک قول پیدائش کی بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی 8 ربیع الاول کی بھی ہے، اور ایک 9 ربیع الاول کی بھی ہے، اور خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ اس لیے معاشرے میں آپ نے سنا ہوگا کوئی بھی 12 ربیع الاول کو 12 میلاد نبی کی پیدائش نہیں کہتا ہے، بلکہ پبلک بھی یہ بات کہتی ہے کہ 12 وفات آنے والا ہے یا پھر آج 12 وفات ہے۔ باقی واللہ عالم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس کلپ کو ثواب کی نیت سے خوب شیئر کیجئے، گروپس میں ڈالیے، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں سینڈ کیجئے۔ دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو ڈائریکٹ آپ مجھے میل کر دیجئے یا پھر کمنٹ کیجئے، میں چیک کر لوں گا، یا نہیں تو مجھے انسٹا پہ آپ ڈی ایم کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔